السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کی دیپ کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ زین نے اس پر ہنسنا چاہا لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ بعد میں وہ، یاور، رخسانہ اور کشور سب اس صورت حال پر بہت ہنسے۔ خاندان کے چند دیگر افراد بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے عید وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس دن کے بعد صرف ایک دن عید میں تھا۔ رخسانہ اپنے بھتیجے کو ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کا کھانا سب لوگوں نے مل کر کھایا، جس کے بعد زین اپنے الاٹ شدہ کمرے میں پڑا تھا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی اور یہ معمول تھا کہ بجلی کے کرنٹ سے حادثات سے بچنے کے لیے پاور اسٹیشن سے بجلی بند کر دی جاتی تھی۔ زین جاگ رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ زین مسکرایا، جیسے وہ سمجھ گیا کہ اندر آنے والی ملکانی رخسانہ ہے۔ بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ زین کے کمبل میں گھس گئی۔ اس سے پہلے تو زین کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر دوسرے آدمی کے کمبل میں گھسنے سے زین کے جسم پر بھی گرمی طاری ہونے لگی اور زین مسکرا کر اپنے آپ سے کہنے لگا، کوئی حال نہیں ملک تاج دین جی آپ کا، آپ کے گھر میں ایسا شاہکار ہے اور آپ اسے مطمئن نہیں کر پا رہے۔ جس کے بعد زین نے آنے والے آدمی کو خوب مطمئن کیا اور اس کے ساتھ 2 گھنٹے تک اسی کمبل کے اندر طریقے بدل بدل کر اپنی کارروائی جاری رکھی۔ اور آخرکار جب وہ اپنی منزل کی آخری سیڑھی پر تھا تو اچانک بجلی کی چمک نے چند سیکنڈ کے لیے کمرے کو روشن کر دیا، اور وہ چند سیکنڈ زین کے لیے ملکانی کا چہرہ دیکھنے کے لیے کافی تھا۔ وہ رخسانہ نہیں تھی، وہ ملکانی کشور تھی، اور اس نے آنکھوں سے بچنے کے لیے منہ پر کپڑے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ زین کی منزل پر پہنچتے ہی ملکانی نے زین کے کندھے پر سر رکھ کر زین پر گر گئی۔ زین بہت حیرانی محسوس کر رہا تھا۔ میں تھا کیوں؟ اسے کبھی امید نہیں کی ملکانی کشور بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ کشور کی آنکھیں بند تھیں اور وہ خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی جب زین کے بازو اس کو اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ زین نے اس کی کان میں سرگوشی کی، ملکانی جی، آپ مجھے سرپرائز کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اور اس نے اس کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم ملکانی کشور ہو۔ اس بار زین کی باتوں پر حیران ہونے کی باری ملکانی کشور کی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، بجلی کڑکنے کا شکر گزار ہوں، تمہارا چہرہ دیکھ لیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری پہچان جانتے ہو یا نہیں۔ زین نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن میرے لیے ایک خاص فرق ہے۔ میں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ رات کے اس پہر میں میرے محسن کی بیوی میرے کمرے میں آئے گی اور مجھ سے میرے محسن کی امانت کو ٹھیس پہنچوائے گی۔ کشور نے زین سے کہا، یہ اعتماد کی خلاف ورزی نہیں ہے جب آپ نے اپنی محسن کی پہلی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ زین حیرت زدہ لہجے میں کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ مسکرا کر بولی، میں اور رخسانہ کزن ہیں اور کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم بہترین دوست ہیں۔ دنیا میں شاید ہم واحد سوتنے ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر ایک دوسرے پر توجہ دے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اس رات میں آپ کے لیے جذبات پیدا کر چکی تھی جب آپ نے مجھے اس کمینے ولایت شاہ سے بچایا تھا، اور پھر تم نے اس راستے میں ہمیں جگنی شاہ کے آدمیوں سے بچا لیا، اور پھر کل رات جب میری ایک بری موت کا انتظار کر رہی تھی تو تم فرشتے کی طرح آئے اور مجھے بچا لیا۔ میں بہرحال اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی، لیکن رخسانہ نے مجھے اس شام کے بارے میں بتایا اور وہ آپ کی عاشق ہو گئی۔ پھر ہم نے آپ کو شیئر کرنے کا پلان بنایا، لیکن یہ بات آپ سے راز میں رکھی، لیکن روشنی سب کچھ ظاہر کر دیا۔ خاموشی سے سنتے رہے اور اس کا جملہ مکمل کرنے کے بعد بولا، اس کا مطلب ہے کہ ملکانی رخسانہ اس میں شامل تھی اور تم نے مجھے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شیئر کیا جسے تم نے اپنے شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، میں نے سوچا تھا کہ ایسا ہی ہے، میری دوسری رات ہے، اس لیے میں نے ان جوسز کو اپنے جسم پر لگایا کہ اس رات کو آپ کے لیے ایک خاص رات بنایا جا سکے۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے واقعی خاص رات تھی، لیکن اگر میں کہوں تو مجھے آپ سے تحفہ چاہیے۔ وہ بولی، کون سا تحفہ؟ زین نے کہا، مجھے یہاں رخسانہ بھی چاہیے۔ آپ نے اپنے شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، لیکن آپ نے اس وقت تک ایسا نہیں کیا ہوگا۔ زین نے کشور سے کہا۔ جواب میں کشور نے کہا،
مجھے اپنا فون دو، میں اسے کال کروں گی۔ کچھ دیر بعد رخسانہ بھی ان کے پاس موجود تھی اور پھر وہ تینوں مل کر اپنی اس رات کو رنگین بنانے میں مشغول ہو گئے۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ عید سے 2 دن پہلے کی بات تھی جب نوشی مال میں ٹہل رہی تھی۔ اپنی عدت کے متعلق لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے اس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ اس نے کبھی ضیاء کو اپنا شوہر نہیں سمجھا تھا اور نہیں اسے چھونے دیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ عدت کی ضرورت نہیں بلکہ اس صرف رسم پوری کرنی ہے۔ وہ کسی سے ٹکرائی اور اسے دیکھ کر سوری کہتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، زاہد۔ عابد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے پاس لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن عابد نے کہا، یہ میری بیوی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اسے اپنی گاڑی تک لے جانے میں میری مدد کرو۔ اینی بھی ستون کے پیچھے سے باہر نکلی اور کہا، لگتا ہے میری بہن کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ 2 لوگ نوشی کو عابد کی گاڑی میں لے جانے میں عابد کی مدد کی۔ اینی نے کہا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اسے زیادہ رونے نہ دو، یہ دم کی مریض ہے۔ عابد نے کہا، کیا؟ اینی نے کہا، ہاں، تمہاری جدائی نے اسے دم کا مریض بنا دیا، اس کی دوا اس میں ہے، اس پر نسخہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھنا۔ عابد یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نوشی اس کے بھائی کے لیے اتنی تکلیف اٹھا چکی ہے۔ نوشی ہوش میں آئی تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات یاد کر کے بستر سے اٹھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو کچن میں برتنوں کی آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے اپنے محبوب زاہد کو برتن دھوتے دیکھا تو وہ کچن میں داخل نہ ہو سکی۔ عابد کو اس کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب دمے کے دورے کی وجہ سے اس کی سانس مشکل ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ عابد تیزی سے اس کے پاس آیا اور پھر اس نے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے اس پر اس کا انہیلر نکالا۔ اس نے اس انہیلر سے سانس لیا۔ کچھ دیر بعد بہتر محسوس ہوئی۔ اب اس نے عابد کے کندھے پر اس وقت تک سر رکھا۔ عابد نے کہا، نوشی، کیا تم اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا۔ عابد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور رونے لگی۔ عابد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، کملی، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ پھر نوشی اس کے چوڑے سینے پر منہ سے مارنے لگی، لیکن اس کے گھونسوں میں طاقت نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم اس وقت کہاں تھے؟ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے تمہارے لیے بہت رویا، تم نہیں آئے۔ عابد نے اسے یہ سب کرنے دیا کیونکہ وہ اس کے اندر کا غبار نکلوانا چاہتا تھا۔ ایک بار جب وہ پرسکون ہوئی، عابد نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نوشی نے کہا، تم اتنے سال کہاں تھے اور تمہاری موت کی خبر؟ عابد نے کہا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں تھی۔ تمہارے باپ اور تمہارے سابق شوہر نے مجھے تقریباً قتل کر دیا تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ بچانے والا قاتل سے بڑا ہوتا ہے۔ لائق میرے دوست، میرے بھائی نے میری جان کے لیے اپنی جان دے دی، اور جب وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ میرے اوپر چڑھ گیا اور اس نے ان لوگوں کے تمام وار اپنے سینے پر لے لیے۔ میں بے ہوش ہو گیا تو سمجھے کہ ہم دونوں مر چکے ہیں، لیکن میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی پھٹنے سے پہلے میں کافی دیر تک اپنے گھر والوں سے دور رہا۔ میرا چہرہ جھلس گیا اور نقصان پہنچا، مجھے کئی پلاسٹک سرجری سے گزرنا پڑا۔ اب دیکھو، تمہارے سوا مجھے کوئی اور اتنی آسانی سے نہیں پہچان پاتا۔ نوشین نے کہا، میں نے بھی تمہیں اس لباس سے یاد کیا، میں نے آپ کو دیا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ ایک خاص ایڈیشن ہے، اس لیے آپ کے علاوہ کوئی اسے نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کا صرف ایک ہی پیس تھا۔ پھر میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور باقی آپ کو معلوم ہے۔ عابد نے کہا، میں زخموں سے صحت یاب ہونے کے بعد آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس وقت آپ ضیاء کے بیٹے کو جنم دے رہی تھی۔ آپ مداخلت نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ میں یورپ میں اپنے خاندان کے پاس گیا، میں نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی میں وقت گزارا۔ میں نے اس کے لیے آپ کی بہن اینی کا انتخاب کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جس خاتون کو میں برباد کرنا چاہتا ہوں وہ خود بھی بہت ہی مسائل کا شکار ہے۔ پتہ نہیں کب وہ نفرت مہربان جذبات میں بدل گئی اور میں نے اس معاملے کو اس کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اس کی مدد کی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ ہم دونوں نے اپنے قیمتی سال ضائع کیے۔ مشال کی ایک غلطی ہمیں ایک دوسرے سے اتنی دور لے آئی۔ وہ اس کے نرم ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی غلطی نہیں تھی، یہ وہ ذریعہ تھا جس سے ہمارا بیٹا آریان اس دنیا میں آیا۔ میں نے آپ کی موت کی خبر سن کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس بچے نے مجھے زندہ کر دیا۔ میں نے اس کمینے کو کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیا، وہ صرف کاغذ پر شوہر تھا، لیکن نوشی نے کبھی کسی کو آپ کی امانت کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ عابد نے اس سے کہا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن میں تمہارے باپ یا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے ہماری زندگیاں برباد کیں، اور میں لئیق کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اگر میں غلط نہیں ہوں
تو ضیاء کی موت اور وہ تنازع ٹی وی۔ عابد نے کہا، نہیں، یہ میں نے نہیں تھا، یہ ان کے اپنے مفادات کی تمام تصادم تھے جو انہیں ایسے منظوم تک انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا، تو پھر تم کس سے بدلہ لوگے؟ عابد نے کہا، تمہارے والد اور دراب فیملی جس نے مجھے اور آپ کو برباد کیا۔ اس نے کہا، زاہد اگر میں کچھ مانگوں؟ عابد نے کہا، ہاں میری جان۔ نوشی نے کہا، چلو اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے بھاگ چلیں، یہ بدلہ چھوڑو۔